کہ اپنی زندگی میں ہی وصیت لکھ کر رکھ لے۔ یہ بات درست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل قصہ یہاں سے شروع ہوا تھا کہ شہید فی سبیل اللہ کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پہ غور فرمایا، اور قرآن جن لوگوں کو شہید قرار دیتا ہے ان کی تعداد آپ کو کم محسوس ہوئی، چونکہ آپ اپنی امت کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تو یہی ہیں شہید تو پھر تو یہ تعداد بہت تھوڑی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ شہداء کی تعداد کو بڑھا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا یہ تقسیم کر دی گئی کہ کچھ لوگ تو حقیقتاً شہید ہوں گے، اور کچھ ایسے ہیں جو شہید نہیں ہیں لیکن انہیں ثواب شہیدوں کے برابر کا دیا جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے کہا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل، اگرچہ 1000 مہینوں کی عبادت اپنی جگہ بڑا مقام رکھتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے برابر اسے قرار دے دیا، یہ اس کا فضل ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کو گننا شروع کیا، اور سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب اس پہ لکھ دی ہے، اور شاید 40 سے زیادہ 46 یا 36 کے قریب وہ حدیث لائیں کہ یہ بھی شہید ہے، یہ بھی شہید ہے، یہ بھی شہید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دل کی بیماری سے انتقال کر گیا وہ بھی شہید ہے، جس کو اچانک موت آ گئی وہ بھی شہید ہے، جو عورت فیملی وے میں اس میں انتقال کر گئی وہ بھی شہید ہے، جس کو رشتہ نہیں ملا اور ساری زندگی اس کی ایسی گزر گئی وہ بھی شہیدہ ہے۔ پھر جو پیٹ کی کسی بیماری سے انتقال کر گیا وہ بھی شہید ہے، جو جگر کی بیماری میں انتقال کر گیا وہ بھی شہید ہے، جو طاعون سے چلا گیا وہ بھی شہید ہے۔ اور جس نے اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے کی نیت کیے رکھی، اور وہ پھر اس ڈیورنگ دس سچویشن یعنی اس پروسیس میں یا اس سفر میں تعلیم کے اس سفر میں اس کا انتقال ہو گیا وہ بھی شہید ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 36 سے زیادہ قسمیں شہداء، پھر اس میں فرمایا تھا کہ جو آدمی وصیت کر کے مرے وہ بھی شہید۔ اس لیے حکماً شہید الگ ہیں اور حقیقتاً شہید الگ ہے۔ جو حقیقت میں شہید ہے وہ الگ ہے، لیکن شہید کا حکم جس پہ آئے گا اس سے وہ ثواب ملے گا وہ الگ ہے۔ تو اس لیے آپ نے جو تحریر فرمایا بالکل یہی چیز ہے کہ آدمی کو اپنی وصیت لکھ کر کہیں رکھ لینی چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا بھی معمول تھا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو محاورے میں فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص اس حال میں نہ سوئے کہ اس کی وصیت اس کے تکیے تلے موجود نہ ہو، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ تو حقیقتاً اس پہ عمل کرتے تھے کہ اپنی وصیت لکھی ہوئی تھی وہ تکیے کے نیچے رکھتے تھے، پھر تکیے پہ سر رکھ کے سوتے تھے۔ وہ تو پوری طرح اس محاورے پہ بھی عمل کرتے۔ پوچھنا یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہر رشتے کا حصہ مقرر ہے سوائے 1/3 کے جو اس سے اپنی مرضی سے کسی کو دینا ہے، تو کیا صرف 1/3 کی وصیت کرے اور کہے باقی شریعت کے مطابق تقسیم کر دیے جائے؟ دونوں صورتیں درست ہیں۔ اتنا بھی اگر لکھ دے کہ میں جو کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو شریعت کے قاعدے کے مطابق تقسیم کیا جائے، یہ بھی وصیت ہے۔ بس وصیت کی کئی چیزیں، مثلا میرا بیٹا فلاں فلاں یہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے، اس کو وراثت میں حصہ نہ دیا جائے، کیونکہ یہ پیسے لیں گے اور اللہ کی نافرمانی میں خرچ کریں گے تو میں ان کے لیے دولت نہیں چھوڑنا چاہتا، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی وصیت۔ اسی طرح یہ وصیت کر دینا کہ 1/3 میری جائیداد کا فلاں فلاں نیک کاموں میں خرچ کیا جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ ادروائز اگر اس کا 1/3 وصیت کے بغیر ہوگا تو پھر وہ پورا وراثت میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اللہ نے جو حصے مقرر فرما دیے ہیں اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن نے جس چیز کو کیٹیگوریکلی ایک حرف کہہ کے بھی طے کر دیا نا، اب اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا شہر رمضان الذی
ہم نے 1 مہینے کے روزے تم پہ فرض کیے ہیں۔ اب آدمی کہے کہ 1 مہینے کی بجائے 1.5 مہینے رکھ لوں یا 31 دن رکھ لوں، یا میں چاند 30 کا ہو رہا ہے تو 29 کے، تو وہ نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے۔ اللہ نے فرمایا 4 اشہر و عشرہ، عورتوں کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے، نہ یہ 11 دن کی جا سکتی ہے نہ 9 دن کی جا سکتی ہے۔ یہ اس ملک کی اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ احساس اور رتبہ اور ان کے ہی مقام ہے کہ 4 مہینے 10 دن کو کہا، کہ 4 مہینے 10 دن اللہ نے کیوں کہا ہے؟ اسی لیے کہا ہے نا کہ بچے کے پیدائش اس کی تو مشینوں سے چیک کرا لو، صبح شوہر مرا شام کو بیوی دوسرا نکاح کر لے، کوئی حرج نہیں۔ یہ اعزاز کفر کا، یہ کفر کی حرکتیں یہ انہی کو حاصل ہے اور کسی کو نہیں، جاہل اور ظالم لوگ۔ اسی طرح یہ جو وصیت کا اللہ نے مقرر کر دیا ہے نا، للذکر مثل حظ الانثیین، ہر مرد کو اتنا حصہ ملے گا جتنا اس کی بہن کو ملا ہے، اس سے دوہرا۔ اللہ نے اصل حصہ عورت کا قرار دیا ہے، مرد کا نہیں۔ 2 عورتوں کا جو حصہ ہے وہ اکیلے مرد کو ملے گا، تو عورتوں کا حصہ وہ ایک چیز ہے، وہ مستقل ہے۔ تو اس سے وراثت کے جو حصے اللہ نے متعین کر دیے ہیں وہ ختم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معنی میں دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ لا وصیت الوارث، اب ورثاء کے لیے وصیت نہیں رہی۔ اب غور کریں تو یہ دونوں حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں وصیت کر کے مرو، یہ شہادت ہے، دوسری طرف فرماتے ہیں کہ وصیت نہیں رہی، اور پڑھے حدیث ڈائریکٹ کر لے اسے حل۔ پھر یہ جو ڈائریکٹ بخاری مسلم یہ پڑھتے رہتے ہیں نا، اسی لیے بیچارے گمراہی میں چلے جاتے ہیں کہ وہ احادیث کی تطبیق نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا حصہ بھی جو شریعت نے مقرر کر دیا ہے اس کے لیے کوئی تمہاری وصیت نہیں سنی جائے گی۔ ہاں 1/3 حصہ یا پیسے کی تقسیم کے علاوہ تم کوئی وصیت اپنی اولاد کو کرنا چاہتے ہو تو وہ کر کے مرو، اس پہ تمہیں شہادت کا ثواب ملے گا۔ دونوں احادیث اپنی جگہ پہ درست ہو گئیں اور دونوں پہ عمل ہو گئی۔ اگر کوئی شخص وصیت کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے ورثاء شرعی جائیداد تقسیم کر دیتے ہیں۔ اب اس 1/3 کی کوئی حیثیت نہیں، یا بیوہ اگر ہے تو یہ حق اسے مل جائے گا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو 1/3 حصہ دے دے۔ وہ یہ تو پھر وہ ورثاء جو ہیں نا اس پہ ان پہ مشتمل ہے، کیونکہ اس نے اپنا حق استعمال نہیں کیا۔ اب جتنی بھی اس کی وراثت تھی وہ اس کے باقی رہ جانے والوں پر ہے کہ اس کے متعلق کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ کوئی شخص جس کے پاس 2 یا 3 مکان ہیں اپنی 2 بیٹیوں کو دے دے اور باقی جائیداد باقی 4 بچوں میں تقسیم کر دے، ایسا کرنا درست ہوگا یا نہیں؟ اس پہ ایک چیز تو آ جاتی ہے ہبہ، دنیا کی زندگی میں ہی ہبہ کر جائے کہ بیٹے یہ آپ لے لیں، یہ آپ لے لیں، یہ آپ لے لیں۔ یہ ہبہ جو ہے نا، یہ پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں کہ 19-20 کا فرق تو ہو سکتا ہے، زیادہ نہیں۔ ہبہ میں لڑکا اور لڑکی برابر ہوتے ہیں، بیٹے کا بھی اتنا حصہ، بیٹی کا بھی اتنا حصہ۔ بیٹی کو 1 مکان ہبہ کیا ہے، بیٹے کو بھی اتنا ہی مکان ہبہ کرنا چاہیے۔ ہبہ میں کوئی خاص وجہ پیش آ جائے تو 19-20 کا فرق ہے، 18-20 کا نہیں۔ مثلا داماد کمزور ہے تو بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹے وہ جو اچھے والا مکان ہے میں اس سے دے رہا ہوں، کم تر مکان آپ کو دے رہا ہوں، کہ بیٹی کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسئلہ تھوڑا سا ایسا۔ بیٹا اس کے پاس خود رہتا ہے، کہتا ہے بیٹی آپ کو وہ مکان دیا اور بیٹے کے پاس میں خود بھی رہتا ہوں، باقی بچے بھی ہیں، تو اس لیے میں اپنے بچے کو اچھا مکان۔ یہ 19-20 کا فرق معاشرتی حالات پہ خدا نے چھوڑ دیا ہے کہ جس کا حق تم سمجھتے ہو عقلاً زیادہ ہے، یا اس کی محتاجی زیادہ ہے، غربت زیادہ ہے، یا غربت کے نہ ہونے کے باوجود اخراجات زیادہ ہیں، تم اسے دے سکتے ہو۔ یہ ہبہ ہے، اور ہبہ میں بہتر یہ ہے کہ سارے بچے بچیوں کو برابر دیا جائے، ہبہ میں نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ہبہ میں لڑکی اور لڑکے کو برابر کا رکھنا اتنا زیادہ اہتمام فرماتے تھے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا اور غیر ارادی طور پہ میں نے اپنی بیٹی کو مسجد کے فرش پہ بٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوچھنے لگا اور اپنے بیٹے کو ران پہ بٹھا لیا۔ یہ ہے انصاف اور یہ ہے نبوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرق نہ کرو، یا دونوں کو 2 رانوں پہ بٹھاؤ یا دونوں کو زمین پہ بٹھاؤ، کوئی فرق نہیں فرمایا، مرد اور عورت پہ فرمایا دونوں کو برابر رکھو۔ یہ ہبہ ہے۔
اب ہبہ نہ کرے اور وصیت کرنا چاہے تو اچھا ہے، کیونکہ اب اولادوں میں جو جائیدادیں جھگڑے یہ وہ اب ہم سنتے رہتے ہیں نا، تو اس لیے اب ہم کہتے ہیں یار اپنی وصیت کر کے جاؤ تاکہ جان چھٹی رہے، وگرنہ کورٹس میں چلے گئے تو 50 سال مقدمے چلتے ہیں اور پوتوں تک کو وہ وراثت نہیں ملتی۔ تو اس لیے بہتر کیا ہے کہ اگر وصیت کرنی ہے تو پھر وہ اپنی ثوابدید سے کسی بھی مفتی صاحب سے رجوع کر کے شرعاً جس کے جتنے حصے بنتے ہیں لکھ کے دے چلے۔